حضرت آدم علیہ السلام کے اس شرف علم کے متعلق مفسرین کے دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھیں، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس قدر اشیاء بھی عالم کائنات میں موجود تھیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کا مظاہرہ کیا گیا تھا، ان سب کا علم عطا کیا گیا۔ اور الاسماء کلھا، تمام چیزوں کے نام کا اطلاق جس طرح کائنات کی ماضی و مستقبل کی تمام اشیاء پر ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت کی تمام موجودہ اشیاء پر بھی بغیر کسی تعویل کے ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہ انبئونی باسماء ہؤلاء سے اکثر موجود و محسوس یعنی حاضر ہی کی جانب اشارہ مقصود ہوا کرتا ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اشیاء کی تمام جزیات و تفصیلات کا علم بخشا گیا تھا، بلکہ اشیاء کی بنیاد و نہاد اور اصول و اساس کا علم عطا کیا گیا، تب بھی الاسماء کلھا کی منافی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے ناآشنا رہتے، اور قدرت نے جو خواص اور علوم ودیت کیے ہیں ان سے یکسر ناواقف ہوتے، اس لیے کہ نہ ہم خورد و نوش کے محتاج ہیں کہ زمین میں ودیت شدہ رزق اور خزانوں کی جستجو کریں، اور نہ ہمیں غرق کا اندیشہ ہے کہ کشتیوں اور جہازوں کی ایجاد کرتے، نہ مرض کا خوف کے قسم قسم کی معالجات، اشیاء کے خواص، کیمیائی مرکبات، فوائد و طبعیات و فلکیات، طبی ایجادات، علوم نفسیات و وجدانیات، اور اس طرح کے بے شبہا اور بے شمار علوم و فنون کے اسرار اور ان کے حکمتوں سے واقف ہو سکتے۔ بلا شبہ یہ صرف حضرت انسان ہی کے لیے موضوع تھا کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ بنے، ان تمام حقائق و معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدرد کی جویا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم و رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم اور حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام و سکون اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ ابلیس کی یہ قسمیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام کی انسانی اور بشری خواص میں
سب سے پہلے نسیان بھول چوک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی تھا، نہ کہ مربیانہ مشورہ، اور آخر کا جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے اور لباس سے محروم، دونوں پتوں سے ستر ڈھانکنے لگے۔ گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ عدول حکمی کیسی؟ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا، اور اپنی غلطی کو تاویلات کے پردے میں چھپانے کی سعی نامشکور سے باز رہے، ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب تمرد اور سرکشی نہیں ہے، بلکہ بربنائے بشریت بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی سے اس لیے توبہ استغفار کرتے ہوئے عفو درگزر کا خواستگار ہوں۔ حضرت حق نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی زمین پر حق کی خلافت ادا کریں۔ اس لیے بتقاضۂ حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا گیا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، لہذا تم اور ہوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو، اپنے مقررہ زندگی تک حق کی عبودیت ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم نے اپنی رفیقہ حیات ہوا کے ساتھ خدا کی زمین پر سب سے پہلا قدم رکھا۔ واقعے کی اس تفصیل کے بعد چند ایسے اہم مسائل پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے جو واقعے کی تفصیلات میں بڑی حد تک معین و مددگار ثابت ہوں گے۔ تخلیق آدم۔ نمبر 1، یہ مسئلہ بھی لائق فکر و نظر ہے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ کیا کائنات ارض و سماء کے ساتھ یا غیر معین مدت کے بعد اس کی ہستی عالم وجود میں آئی؟ علماء یہود و نصارہ اور بعض علماء اسلام کے قول ہے کہ حق تعالی شانہ نے تخلیق و تکوین کائنات کے بارہ میں جو 6 ایام 6 دن کی تعبیر اختیار فرمائی ہے، انہی ایام میں سے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے بھی لباس وجود پہنا، اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ لیکن یہ مسلک درست نہیں ہے، نہ علمی اور تاریخی اعتبار سے اور دینی اور مذہبی روایات کے لحاظ سے۔ یہود و نصارہ کے متعلق تو معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ کس بنیاد پر یہ کہا، اور اس کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہے، مگر علامہ سبکی رحمہ اللہ سے ضرور یہ تعجب ہے کہ انہوں نے اس بے دلیل بات کو کس طرح قبول فرمایا
اور یہ مسلک کیوں اختیار کیا؟ کافی غور و فکر کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ سبکی کو یہ مغالطہ غالباً صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہوا ہے جو فضائل جمعہ میں مذکور ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی ہے۔ اس روایت میں صرف اسی قدر مذکور ہے، مگر سبکی رحمہ اللہ نے اپنی جانب سے یہ اضافہ کر لیا کہ یہ جمعہ ستت ایام میں شامل جمعہ کا دن ہے، اور یہی مغالطہ ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن عزیز نے متعدد جگہ خلق کائنات کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی خلق آدم کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ارض و سماوات سے زیادہ حضرت آدم کا ذکر ضروری تھا، جو قرآن عزیز کی زبان میں اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر اہم شخصیت کو ستت ایام ہی میں سے کسی دن یوم وجود بخشا جائے اور اس کا ذکر تک نہ کیا جائے؟ کیونکہ ان آیات میں صرف دو ہی باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ارض و سماوات کی پیدائش کا معاملہ، اور دوسرا استوا علی العرش کا، مگر حضرت آدم کی ولادت سے متعلق صراحت تو کجا اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ پھر متضاد یہ کہ قرآن عزیز نے جس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کسی بھی نحو سے کیا ہے، ان میں سے کسی ایک مقام پر بھی یوم پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ تب بات واضح ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ خلق سماوات سے ہزاروں لاکھوں بلکہ غیر معینہ مدت کے بعد جس کا علم صرف عالم الغیب والشہادہ ہی کو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کسی جمعہ میں خلعت وجود عطا کیا گیا، اور ستت ایام کے جمعہ کے دن کسی بھی تخلیق و تکوین کسی کی بھی تخلیق و تکوین نہیں ہوئی، بلکہ استوا علی العرش کا مظاہرہ ہوا، اور اس لیے جمعہ کا دن جشن یا تعطیل کا دن قرار پایا۔ نمبر 2، آدم اور حوا عربی نام ہیں یا عجمی، اور یہ نام کس مناسبت سے رکھے گئے ہیں؟ یہ صرف نام ہی کی حیثیت میں ہیں؟ پہلے سوال کے متعلق مشہور محدث حافظ ابن حجر مکی کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ سریانی نام ہیں، اور بائبل میں الف کے مد اور دال کے طول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی آدم۔ اور علامہ جوہری اور جوالیقی یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے۔ اور دوسرے سوال کے متعلق سالبی کے قول ہے کہ یہ عبرانی زبان میں آدم مٹی کو کہتے ہیں، چونکہ ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس لیے آدم یا آدام نام رکھا گیا۔ اور بعض کا خیال ہے کہ آدم سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ وہ عدیم الارض یعنی صفحہ زمین سے پیدا کیے گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آدمت بمعنی خالطت سے ماخوذ ہے، اور چونکہ ان کا خمیر پانی اور مٹی کو ملا کر اور خلط ملط کر کے بنایا گیا ہے، اس لیے اسی مناسبت سے ان کو آدم کہا گیا ہے۔ اسی طرح حوا اس لیے نام پڑا کہ وہ ہر انسان حی زندہ انسان کی ماں ہیں، اور مبالغہ کا صیغہ بنا کر ان کا نام رکھ دیا گیا۔ بہرحال معنی میں مناسبت کا یہ سوال نکتہ اور لطیفہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ بیان کردہ تمام وجوہ بیاق وقت صحیح بھی ہو سکتی ہیں، اور کسی ایک وجہ کو دوسری پر ترجیح بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ باب بہت وسیع ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا جو حکم دیا تھا وہ فرشتوں کو دیا تھا، اور ابلیس
فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں، تو پھر اس پر عتاب الہی کیوں ہوا، اور وہ نافرمانی کے مرتکب کس بنیاد پر قرار پایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ ابلیس ملائکہ کی جنس نہ تھا، جس طرح قرآن عزیز میں تصریح ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جن سے تھا پس اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم فرمایا تو اس وقت وہ اسی مجلس میں موجود تھا، اور غیر معلوم مدت تک فرشتوں کے ساتھ تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم کا مخاطب تھا، اور وہ بھی خود کو مخاطب سمجھتا تھا۔ اسے جب اللہ تعالیٰ نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، اس لیے اس حکم کا مخاطب ہی نہ تھا کہ سجدہ کرتا، بلکہ ادراہ غرور کہا تو یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے سجدہ سے باز رہا۔ یہی جواب صحیح اور درست ہے، ورنہ ایک تو ضعیف اور کمزور رائے یہ بھی ہے کہ ملائکۃ اللہ میں سے ایک قسم کو جن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ انہی میں سے ایک تھا، مگر اس رائے کی تائید نہ قرآن سے ہوتی ہے نہ صحیح احادیث سے۔ نمبر 4، ابلیس جب جنت سے مردود ہو کر نکال دیا گیا تو پھر وہ حضرت آدم اور حوا کو کس طرح بہکا سکا؟ علماء اسلام سے اس کے 2 جواب منقول ہیں، اور دونوں کسی تعویل کے بغیر چسپاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ابلیس جنت سے نکال دیا گیا لیکن پھر بھی اس کا ایک گناہ گار اور نابکار مخلوق حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا اس کے مردود ہونے کے منافی نہیں، اس لیے اس نے اسی حیثیت سے اندر جا کر حضرت آدم اور حوا سے یہ گفتگو کی اور ان کو لغزش میں ڈال دیا۔ آیت اہبطوا منہا جمیعا اسی کی تائید کرتی ہے کہ عاصی کی حیثیت سے ابھی تک اس کا داخلہ ممنوع نہیں تھا۔ نمبر 2، جس طرح ایک آواز ٹیلی فون اور ریڈیو کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دور جا سکتی ہے، جس طرح وائرلیس میں صرف شعاعوں اور آواز کی لہروں کے ذریعے سے ایک پیغام ہزاروں میل دور پہنچایا جا سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی کیوں ممکن نہیں کہ قربت یا بالمشافہ مخاطبت کے بغیر ہی شیطان کا وسوسہ نفس انسانی تک پہنچ جائے اور اس پر اثر انداز ہو۔ تب واقعے کی صورت یہ ہوئی کہ شیطان نے جنت سے باہر ہی رہ کر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے قلوب میں یہ وسوسہ ڈالا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ آیت فوسوس لهم الشیطان سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 5، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ قرآن عزیز میں اس کے متعلق صرف اسی قدر مذکور ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا گیا۔ یہ نظم قرآنی حوا علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسری سے پیدا ہوئی ہوں، جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے اور جو مرد کی رفیقہ حیات بنتی ہے۔ آیت کی تفسیر میں محققین کی رائے اس دوسری تفسیر کی جانب مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز صرف حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے،
بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس سے ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ البتہ بخاری اور مسلم کی روایتوں میں یہ ضرور آتا ہے کہ عورت بائیں پسری سے پیدا ہوئی۔